میں آتا ہوں نوشین، یہی سوال آپ سے ہے. میں G8 پہ بات کروں گا، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سولوشن جو انہوں نے بتایا ہے، کیا یہ سولوشن موجودہ حالات میں ہمیں بہت پریگمیٹک اور بہت پریکٹیکل نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ کلیکٹیو سیکیورٹی کی بات کی ہے ایکچولی زید صاحب نے کہ مسلم پیس کیپنگ فورسز ہوں. جو کلیکٹیو سیکیورٹی ہے یعنی پیس کیپنگ فورسز کسی ملک میں جاتی ہیں UN کی سینکشن کے بعد، یونائٹڈ نیشن سینکشن کریں کہ وہاں ویٹو پارس بیٹھے ہیں، اور اس ویٹو پار میں امریکہ اپنی فورس کو ہٹا کے مسلم پیس کیپنگ کی فورس کو تو نہیں جانے دے گا. تو بیسیکلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، انہوں نے کہا کہ اگر ایک پبلک پریشر اتنا بنا دیا جائے، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی پیک جو ہے وہ امریکن لوگوں کو اس طرف پورا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی ایران پر اگر حملہ کیا جائے تو امریکن سپورٹ ایران پہ حملہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے پبلک پریشر کو لیگل ڈاکیومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل سسٹم میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ سارے رولز انٹرنیشنل ہو رہے ہیں، جتنی افغانستان، چائنا، صومالیہ، یوگینڈا، جہاں جہاں فلسطین. بات یہ ہے کہ دیکھیے جو پوسٹ ورلڈ وار کے کنسٹرکٹر تھے، انہوں نے سسٹم ایسا بنایا تھا جس میں وہ اپنے انٹرسٹ کو سپریم رکھ سکیں، اپنے انٹرسٹ کی حفاظت کر سکیں. اب اگر آپ کو سسٹم بدلنا ہے تو آپ کو ایک ایسا ایونٹ کریٹ کرنا پڑے گا جس سے آپ پوسٹ ایونٹ کنسٹرکٹر ہوں. اس پوسٹ ایونٹ کنسٹرکٹر میں تو آپ اپنی مرضی کا رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو نہیں کر سکتے. اچھا زید صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور امریکہ کے درمیان جو بہت شدید اختلافات تھا، اوباما جب آئے ہیں تو جو بش یا سابق صدور کی جو پالیسیز تھی، جو ان کی اسٹیٹمنٹس تھے، اس کے مقابلے میں ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی انہوں نے خطاب کیا امت مسلمہ سے، اس میں ایران ایشو پہ بھی بات کی، فلسطین پہ بھی بات کی، اسرائیل پہ بھی بات کی. تو ایک تاثر یہ نکل کے آ رہا ہے کہ جی اب، اور وہ ایران سے براہ راست بات بھی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ کیا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس طریقے سے اوباما پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ مسلم کسی نہ کسی ریلیشن میں، تو یہ آئی پیک جیسا ادارہ، صہیونی لابی، 34 لابی، اس کو اس بات کی اجازت دے گی؟ نہیں دانش، اس بات کو ہم پرسپیکٹو میں واضح کر دیں آپ کو. ان کا آبجیکٹو چینج نہیں ہوا ہے، انہوں نے پرائرٹی سیٹ کی ہیں. صرف اس وقت مسلم دنیا میں کوئی مسلمان ملک باقی نہیں بچ گیا ہے جو ان کو ریزسٹ کر سکتا ہو، جو مزاحمت دے سکتا ہو اکنامکلی اور ملیٹریلی. صرف پاکستان رہ گیا، یا کسی حد تک ایران. اور اس لیے انہوں نے پرائرٹی سیٹ یہ کی ہے کہ پوری مسلم دنیا میں ٹیمپریچر بہت رائز کر گیا تھا ان کے خلاف. جو انہوں نے پپٹ گورنمنٹس بٹھائی ہوئی ہیں، ان گورنمنٹس کے لیے اب سسٹین کرنا مشکل ہو رہا تھا اس ہائی ٹیمپریچر پہ. تو انہوں نے پوری مسلمان دنیا پہ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی اور سٹائل چینج کیا ہے، تاکہ یہ دو مسلمان ملکوں پر فوکس کر سکیں، ایران اور پاکستان پر. ایران کے خلاف انہوں نے اسٹریٹجی سافٹ صرف اس لیے کی تھی ٹیمپریرلی کہ یہ ایران سے ٹرانزٹ روٹ مانگ رہے تھے، کیونکہ ان کی نیٹو کی سپلائی لائن ہمارے تھرو جاتی ہے. اور ان کی پہلی پرائرٹی یہ تھی کہ نیٹو کی سپلائی لائن، جو ٹروپ سرج ڈاکٹرن اس نے دی تھی کہ ہم ٹروپس کو بڑھائیں گے افغانستان میں، اور پاکستان میں چونکہ ان کے خلاف ٹیمپریچر بہت بڑھ رہا تھا اور نیٹو سپلائیز پر حملے شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایران سے دوستی شروع کی تھی اس لیے کہ نیٹو کی سپلائی اپنے مقاصد کے لیے. اور ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ایران سے دوستی کر کے نیٹو کی سپلائی لائن وہاں سے کھول لو، پاکستان پہ جو ڈیپینڈنس ہے ان کی وہ ختم ہو جائے گی، پھر یہ پاکستان پر بروٹلی اٹیک کریں گے. اس آبجیکٹو کے لیے وہ ایران کی طرف گئے تھے. لیکن ایران میں الیکشن ہو گئے، تو الیکشن کو انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی جب کوشش کی تو تعلقات پھر خراب ہو گئے. بالکل. اور یہ بتائیں نوشین کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر ہم بات کرتے ہیں G8 سامراجی قوتوں کی بہت بڑی آرٹ فورسز ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مزید 14 ہونے والے اور لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے. یورپ جو پوری دنیا کا 14% پورے دنیا کی آبادی کا ہے، سارے وسائل 65% وسائل، ساری دولت تو یہ لے جا رہا ہے. اس دنیا میں مسائل کو کریٹ کرنے میں G8 کا کیا کردار ہے؟ ایک تو یہ بتائیے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ یورپی یونین، کیونکہ مختصر یورپی یونین جو ہے وہ 25 ممالک کا ہے، 6 سے ابتدا ہوئی 1951 سے. OIC کو دیکھتے ہیں، عرب لیگ کو دیکھتے ہیں، ہمارے مسلمان گروپس میں تو کوئی کام. دیکھیں جو آپ نے پہلا سوال کیا G8 کا، اس کا جواب تو 1930s کے ڈپریشن میں موجود ہے. جب 1930s میں ڈپریشن آیا ہے، پوری دنیا میں کساد بازاری تھی، تو اس وقت کے اکانومسٹ مل کے بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس اکنامک کرائسس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی کو انٹیگریٹ کر دیا جائے، جو انہوں نے کیپٹلزم کے نام پہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ جو سسٹم میں ریسیشن آتا ہے، ڈپریشن آتا ہے، وہ اس کا جو بوجھ ہے دوسرے ممالک پہ ڈال سکتے ہیں.
تو یہ سسٹم جو کیپٹلزم کا بلٹ ہوا 1930s کے ڈپریشن کے بعد گلوبل اکانومی کو انٹیگریٹ کرنے کی بات ہی اس لیے کی گئی تھی تاکہ اس طرح کی سچویشن سے بچا جا سکے. تو G8 ممالک کیونکہ ریسورسز ان کے پاس ہیں اور وہ ان کو ایکسپلائٹ کرنا جانتے ہیں تو وہ استعمال اس طرح کرتے ہیں. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد میرا خیال ہے یورپین یونین وہی پیریڈ ہے 3945. ان سے OIC کا پوچھ لیتا ہوں کیونکہ وقت بالکل ختم ہو جا رہا ہے. OIC کا عرب لیگ کا کوئی کردار نہیں ہے. دیکھیے دانش ان کا ہوگا بھی نہیں. لیٹس بی ریئلسٹک. جب پہلے عرب دنیا نے جب عرب لیگ بنائی تو پاکستان کے پرائم منسٹر گئے مصر میں, ان سے پوچھا کہ عرب لیگ بنی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں, تو انہوں نے کہا 0 × 0 بگ 0. بڑے تعلقات مصر سے خراب ہو گئے تھے, لیکن وہ سچ بات تھی. اگر مسلمان دنیا میں کوئی رول کسی ملک نے ادا کرنا ہے تو 80s کی ڈپلومیسی دیکھیے, جنرل ضیاء کے دور میں جو پاکستان نے ڈپلومیسی کی تھی کہ عرب لیگ میں مصر سے جھگڑا ہوا تو پاکستان نے انیشیٹو لیا, مصر کو ہم واپس لے کر آئے. ایران عراق میں جنگ ہوئی تو پاکستان نے انیشیٹو لیا, ہم نے صلح کرائی. اگر مسلمان دنیا کو نمائندگی کی بات آئی تو پوری مسلمان دنیا نے پاکستان سے کہا کہ آپ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے لیڈ کیجئے, اور جنرل ضیاء نے جا کے وہاں خطاب کیا تھا. انیشیٹو لینے کی بات تھی. ضیاء ہیڈ دی انیشیٹو ان ہم. آج پاکستان کو انیشیٹو پھر لینا ہوگا. ہم OIC پہ نہیں بیٹھ سکتے. ہم 2 4 5 6 ملکوں کو بھی اکٹھا کر لیں تو وی ٹیک آور اون ڈیسیژن. پاکستان از اے نیچرل بورن لیڈر آف دا مسلم ورلڈ. زید صاحب آپ کا بہت شکریہ. زید صاحب چونکہ تشنگی رہی, بہت گفتگو کرنی تھی. نوشین آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین بات صرف ایک کرتا ہوا چلوں گا کیونکہ بہت ساری بات ہوئی, سولوشن پہ بات آئی ہے, وہ بھی دی گئی ہے, پرابلمز پہ بات ہوئی. بیت اللہ مسعود کی بات کی ہے کہ جی آخری ٹارگیٹ اس کو استعمال کیا جائے گا پاکستان کے ایٹامک اثاثے کے اوپر. اور دوسری جو اہم بات کی زید صاحب نے وہ یہ کہا کہ یہ جو جوسیک جو آرگنائزیشن آئی ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس طرح کی ایٹامک ماس ڈسٹنکشن جو بھی جگہ ہیں ان کو کیا جائے. اور ہال بروک کے بارے میں کہا کہ ان کا کام ہی بالکنائزیشن کا ہے. نوشین نے جس طرح واضح کیا ہے کہ G8 ممالک کا مسئلہ کیا ہے اور OIC اور عرب لیگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ناظرین وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.